یہ اگلا سوال ہے، یہ پبلک کوشچن ہے کہ علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے علمی غلطی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کون سا پوچھنے والے؟ میرے سے علمی غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور میں نے اس کی اصلاح بھی کی ہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً میں کرتا ہوں. بعض اوقات وہ اصلاح آپ کے گھاٹے بھی فٹ ہو جاتی ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے. مثلاً میں یہ کہتا تھا کہ مزاروں پہ آپ نے نہیں جانا. میرا موقف اس لیے ہے کہ مزار نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا نہ کرو، ان پہ مجاور بن کے مت بیٹھو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کی بیماری کے دن چل رہے تھے، حضور کی 2 بیویاں آخری دن تھے آپ کے، ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہو گئی کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے نا، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا رومن امپائر کا، جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. حضور انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن آپ پتہ ہے امام الموحدین ہے، آپ نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی کہ کوئی نیک آدمی یا نبی فوت ہو جاتا تھا، اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس کی تصویریں لٹکاتے تھے، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق ہوں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. یہ کتنی کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے کہ آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام اور نیک لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کے اس حوالے سے کھڑا نہیں کرنا. اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینسٹیوٹی لیول آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ان حدیثوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں. اور بخاری مسلم کی حدیث بھی یاد کر لیں. ہم عائشہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام اپنی بیماری کے دنوں میں تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو ام عائشہ کے الفاظ ہیں حضور ہمیں اصل میں ڈرا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ نہیں کرنا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی قبر کو اوپن کھول دیتی اپنے حجرے کو کہ جو چاہے جس وقت مرضی چاہے اس کی زیارت کر لے، لیکن ہم ڈر کی وجہ سے اسے اوپن نہیں چھوڑا. اس زمانے میں ام عائشہ کو ڈر تھا. آج لوگوں کو ڈر ختم ہوا ہے، کہتے ہیں یہ شرک ختم ہو گیا ہے. جب توحید کا دور تھا اس وقت بھی ڈر لگا ہوا تھا.